الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج سے ہمارے ساتھ ایک اور نیا موضوع ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ توحید شرط ہے آپ کے میرے اچھے کاموں کو قبول ہونے کی. توحید ہے ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آدمی اس کے بغیر جتنے بھی اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اعمال کو قبول نہیں کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ان کے صدقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. تو توحید یہ کنڈیشن ہے میرے اور آپ کے اچھے کاموں کے قبول ہونے کے لیے. تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاہلیہ يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافع؟ قال لا ينفع إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اخرجہ مسلم. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھا. وہ اللہ کے نام پر بہت لوگوں کو کھلاتا تھا، یعنی ایمان والا تو نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا لیکن لوگوں کو فیڈ کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داری اچھا سلوک کرتا تھا اور بہت اچھے کام کرتا تھا. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فَهَلْ ذَلِكَ يَنْفَعُ؟ یہ اتنے اچھے کام کرتا تھا، کیا یہ کام اسے آخرت میں فائدہ دیں گے؟ ان کو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفع، اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کا جو بھی نیک عمل ہے وہ وداؤٹ ایمان اور بغیر توحید کے اس کا کام نہیں ملے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں خبر پرست ہیں، موحد نہیں ہیں، لنگر لگاتے ہیں، اتنے بڑے دیگچے، آدمی اس میں سیڑھی سے چڑھ کر اندر چاول ڈالتا، اتنے بڑے دیگچے، ہزاروں فقیر کھاتے ہیں. ابن جدعان کے بارے میں ویسے لوگ بولتے ہیں مہمانوں کو کھلانے کے لیے ابن جدعان نے اتنا بڑا جفنا دیگ بنایا تھا، سیڑھی سے چڑھ کر یہ اس میں کھانا ڈالتا تھا، چاول ڈالتا تھا، جو بھی ڈالتا تھا. تو اتنا اچھا کام وہ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُ؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس کا ثواب اسے ملے گا؟ قال لا ينفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ملے گا. انه لم يقل يوما، کسی دن اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ، اے میرے رب، میرے گناہوں کو حشر کے دن، یوم قیامت کے دن میرے غلطیوں کو بخش دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنے گناہوں کا استغفار نہیں چاہا. تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بغیر کفر پر، نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کوئی کام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آدمی مسلمان نہ ہو جائے، موحد نہ ہو جائے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے پہلے اسلام سے پہلے بیفور اسلام لانے کے تم نے جو کچھ بھی کام کیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی تم کو دے گا.
اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جو اچھے کام کیے اس کا ثواب ملے گا، لیکن بغیر اسلام کے، جیسے اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے کاموں کو ہم دھول بنا کر، گرد بنا کر اڑا دیں گے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیک کاموں کا ثواب، اس کا اجر، ریوارڈ، یہ کافر کو کیا ملے گا؟ کافر کو ایسے ملے گا کہ دنیا میں اس کا نام ہوگا، دنیا میں اس کی لوگ شہرت تعریف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حد تک دے دے گا، لیکن آخرت میں اسے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جدعان کے بارے میں ہی کہا کہ آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر یہ سارے کام کیے۔ تو اسی طرح ایک چیز یہاں بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دعا آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی خطیئتی، ربی، او میرے رب، او میرا رب اغفر لی، فرگیو می، اغفر لی، فرگیو می خطیئتی، مائی سنس، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یوم الدین، ڈے آف دا ججمنٹ، یا اللہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ استغفار ہے، یہ بھی آپ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے اچھے کاموں میں سے یصل الرحم، رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں اسے آپ جوڑنے کی کوشش کریں، ساری دنیا سے اچھے رہیں، اپنے رشتہ داروں سے روٹھے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یصل الرحم، رحم آپ کے جو ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کا جو رحم مادر ہوتا ہے، اس کی طرف سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں اس کا آدمی خاص خیال رکھے، یا باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں اس کا خیال رکھے۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور اسی طرح پور پیپل کو جو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو جو فیڈ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کا بڑا مقام، اس کا بڑا ثواب ہے۔ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اچھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، تو جو سڑکوں پر پاگل ہوتے ہیں، منہ زبان سے کھانا مانگ نہیں سکتے ہیں، ایسے فقیروں کو کوئی آدمی ڈھونڈ کر کھانا کھلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی گھر میں بنا کر ہی کھلائے، بنا کر کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے، اب تو زمانہ آسان ہے، کسی بھی ہوٹل سے فوڈ پیک لے کے دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اسے دے گا۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تو معلوم ہوا کہ سب اجر کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔